بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول انکانا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم احمدی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں، مختلف جھاڑیوں میں چھپ جائیں اور پھر جیسے ہی دشمن نظر آئیں فائر کھول دیں، مگر یاد رکھنا میں گولڈ مین کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک بہترین گائیڈ ثابت ہو سکے گا۔ عمران نے احکامات دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ سب لوگ جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن آدمی تو کجا چڑیا کا بچہ بھی نظر نہ آیا۔ عمران سوچ میں گم ہو گیا۔ آخر اس نے تنگ آ کر ٹرانسمیٹر واچ کا بٹن دبایا اور رابطہ قائم کرنے لگا، لیکن جب کافی دیر تک رابطہ قائم نہ ہوا تو اسے تشویش ہوئی کہ بلیک زیرو کہیں کسی مشکل میں نہ پھنس گیا ہو۔ اب وہ چکرا گیا کہ کیا کیا جائے۔ آخر اس نے مشین گن سنبھالی اور پھر اپنے ساتھیوں کو وہی رکنے کا حکم دے کر وہ ادھر بڑھنے لگا جدھر بلیک زیرو تھا۔ وہ بڑے احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد اچانک وہ رک گیا۔ اب وہ آدمی اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کی مشین گنیں دور درخت کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ خاموشی سے نیچے اتراؤ ورنہ بھون کر رکھ دیں گے، گولڈ مین چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ بلیک زیرو کو درخت پر دیکھ لیا گیا ہے۔ اسی لمحے بلیک زیرو نیچے اتر آیا۔ بلیک زیرو جب نیچے گر رہا تھا تو اچانک اس کا ہاتھ ایک شاخ پر پڑ گیا۔ وہ اس شاخ سے اٹک گیا۔ اس طرح وہ نیچے گرنے سے تو بچ گیا مگر دشمن اس کی موجودگی سے ہوشیار ہو چکے تھے۔ اس کا ریوالور بھی نیچے گر چکا تھا، اس لیے مجبوراً بلیک زیرو کو نیچے اترنا پڑا۔ ہاتھ اونچے کر لو، گولڈ مین نے گن کی نالی اس کے سینے پر رکھ دی۔ بلیک زیرو نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ گولڈ مین نے سوال کیا۔ وہ تو چلے گئے، بلیک زیرو نے مقامی زبان میں جواب دیا۔ تم ہمیں چیک کرنے کے لیے یہاں رہے تھے؟ گولڈ مین نے پوچھا۔ نہیں، میں لیٹرین کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اس لیے درخت پر چڑھ گیا، بلیک زیرو نے اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ اسے درخت سے باندھ کر اس پر گولیوں کی بارش کر دو، گولڈ مین نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر درخت سے باندھنے کی کیا ضرورت ہے، یہیں گولی مار دیتے ہیں، ایک آدمی نے گولڈ مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں اسے اتنا موقع دینا چاہتا ہوں کہ ایک بات پھر سوچ لے، گولڈ مین نے جواب دیا۔ کیا سوچ لوں؟ بلیک زیرو کے ذہن میں اس کی بات نہیں آئی۔ جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح صحیح جواب دو۔ تم مقامی آدمی ہو، ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر تم صحیح بات بتلا دو گے تو ہم تمہیں معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس دفعہ گولڈ مین کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بلیک زیرو نے کچھ سوچ کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ جیپوں کی تباہی میں کتنے آدمی ہلاک ہوئے ہیں؟ گولڈ مین نے پہلا سوال کیا۔ 2، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کیا بموں کے متعلق پہلے سے علم ہو گیا تھا؟ گولڈ مین نے سوال کیا۔ ہاں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کس طرح؟ گولڈ مین کے لہجے میں ہلکا سا تعجب تھا۔ بس ویسے ہی لیڈر کو جیپوں کی تلاشی کا خیال آ گیا تھا، بلیک زیرو نے اصل بات کو چھپاتے ہوئے کہا۔ لیڈر وہی احمق عمران ہی ہے؟ گولڈ مین نے پوچھا۔ ہاں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم موت کے لیے تیار ہو جاؤ، پہلے ہی ہمارا بہت سا وقت ضائع ہو گیا ہے، ہمیں اس ٹیم کو بھی ختم کرنا ہے، گولڈ مین نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے آدمی بلیک زیرو پر گولی چلانے کے لیے تیار ہو گئے مگر اسی لمحے قریب کی ایک درخت کی اوٹ سے آگ برس پڑی۔ گولڈ مین کے تینوں آدمی زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گولڈ مین نے اچھل کر بلیک زیرو کو آگے کر لیا مگر دوسرے لمحے بلیک زیرو کے اوپر سے ہوتا ہوا وہ زمین پر آ گرا۔ بلیک زیرو نے ایک لمحے میں اسے اچھال دیا تھا جیسے کسی حقیر کھلونے کو کوئی اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ عمران مشین گن لیے درخت کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو جسم میں شہد کی مکھیوں کا چھتا بنا دوں گا، عمران نے کہا، اور گولڈ مین جو اچھل کر کھڑا ہوا تھا بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا۔ اس کے 3 ساتھی دم توڑ چکے تھے، بے شمار گولیاں ان کے جسموں کو چھید چکی تھی۔ اس کی تلاشی لو نشارہ، عمران نے بلیک زیرو سے کہا۔ گولڈ مین کی گن پہلے ہی گر چکی تھی۔ پھر بلیک زیرو نے اس کی تلاشی لی اور اس کی جیب سے ریوالور اور دیگر چیزیں نکال لیں۔ اس کے ہاتھ پیچھے کر کے باندھ دو، عمران نے دوسرا حکم دیا، اور بلیک زیرو نے اپنی ٹائی کھول کر گولڈ مین کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے۔
اب چلو آگے مسٹر سونا آدمی۔ عمران دوبارہ حماقتوں پر اتر آیا۔ گولڈ مین تب سے اب تک خاموش تھا، وہ اب بھی خاموشی سے آگے چل دیا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد عمران اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ اپنے اپنے بلوں سے باہر نکل آؤ دوستو۔ عمران نے وہاں پہنچ کر ہانک لگائی اور پھر یکے بعد دیگرے اس کے سب ساتھی باہر نکل آئے۔ کیا خیال ہے اس پر تمام بوجھ نہ لاد دیا جائے؟ تنویر نے تجویز پیش کی۔ کیوں، کیا اسے گدھا سمجھ رکھا ہے اپنی طرح؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گدھے تم ہو، خبردار اگر بکواس کی تو تمہیں یہیں گولی مار دوں گا۔ یہاں X2 کا راج نہیں ہے، یہاں جنگل کا قانون چلتا ہے۔ تنویر آپے سے باہر ہو گیا۔ اے مسٹر، ہوش میں رہ کے بات کرو، اگر باس کے خلاف اب زبان چلائی تو گردن توڑ دوں گا۔ جوزف کو تنویر کی بات پر غصہ آ گیا اور پھر تنویر کا پارا انتہائی ڈگری تک پہنچ گیا۔ اس نے سامان پھینک دیا اور پھر مشین گن جوزف کی طرف تان دی۔ اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا اس نے ٹریگر دبا دیا۔ جوزف کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک لمحے میں صورتحال سمجھ گیا اور اس نے چھلانگ لگانے میں دیر نہ کی، ورنہ آج اس کی خیر نہ تھی۔ عمران نے پھرتی سے جمپ لگایا اور دوسرے لمحے وہ تنویر کو نیچے گرا چکا تھا۔ اس کا مقصد تنویر کے ہاتھ سے مشین گن علیحدہ کرنا تھا، مگر غصے سے بھرا ہوا تنویر اس سے لپٹ گیا۔ پھر عمران نے اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا اور پھر دوسرے لمحے تنویر کو اٹھا کر اس نے زمین پر دے مارا۔ تنویر کی ہڈیاں کڑکڑا اٹھیں۔ عمران صاحب، صفدر انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھا۔ ہٹ جاؤ، آج میں اسے بتاتا ہوں کہ عمران کیا چیز ہے۔ عمران دھاڑا۔ اس کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ باقی لوگوں کے جسموں میں بے اختیار جھرجھری آ گئی۔ تنویر کو بھی ہوش آ گیا، اس نے مدافعت سست کر دی۔ شاید یہ عمران کے لہجے کا ہی اثر تھا۔ اٹھو تنویر، آج میں تمہیں جنگل کے قانون کا مطلب بتلاتا ہوں۔ عمران کے لہجے میں بھیڑیے جیسی غراہٹ تھی۔ چھوڑیے عمران صاحب، آپس میں لڑ کر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلیک زیرو ہمت کر کے بیچ میں آ گیا اور عمران کا موڈ ایک دم بدل گیا۔ پھر اس کے چہرے پر غصے کے بجائے حماقتوں کی دبیز تہ چڑھ گئی۔ عمران کو واقعی اپنے موڈ پر بے پناہ کنٹرول تھا۔ ساری پارٹی کے چہرے پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ اٹھو یار، کپڑے جھاڑ لو، یہاں تو ڈرائی کلیننگ کی دکان بھی نہیں ہے، ورنہ ڈرائی کلین ضرور کروا دیتا۔ عمران نے حماقت آمیز لہجے میں کہا اور تنویر پھیکی ہنسی ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ سونا آدمی، تم تو بڑے سبز قدم واقع ہوا ہو۔ عمران اب گولڈ مین سے مخاطب ہوا۔ گولڈ مین مسکرا دیا۔ جوزف خاموش تھا، مگر وہ بڑی کینہ توز نظروں سے تنویر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تنویر، جوزف سے معافی مانگو ورنہ یہ تمہیں بخشے گا نہیں۔ عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر جوزف۔ تنویر نہ جانے کیوں بے حد نرم پڑ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں مسٹر تنویر، بہرحال مجھے افسوس رہے گا کہ باس اگر درمیان میں نہ آ جاتے تو۔ جوزف نے جواب دیا۔ چلو بھائی آگے بڑھو، کیا یہیں عمر گزارنے کا ارادہ ہے؟ عمران شاید اب اس ٹاپک سے اکتا چکا تھا۔ پھر تمام قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ عمران گولڈ مین کے قریب چل رہا تھا۔ مسٹر گولڈ مین، اگر تم کوئی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے ہاتھ کھول دوں۔ عمران نے بڑے پر اسرار انداز میں گولڈ مین کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جیسے اسے بے حد راز کی بات بتلا رہا ہو۔ گولڈ مین مسکرا دیا۔ مسٹر عمران، میں بھلا کیا حرکت کر سکتا ہوں؟ اس نے بے بس لہجے میں جواب دیا۔ ٹوئسٹ ڈانس تو کر سکتے ہو، عمران نے جواب دیا۔ پھر عمران نے گولڈ مین کے ہاتھ کھول دیے۔ گولڈ مین نے یوں کلائیاں مسلیں جیسے وہاں درد محسوس کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت کے آثار چھا گئے، جیسے وہ بے حد مطمئن ہو گیا ہو، اور عمران سوچنے لگا کہ شاید ہاتھ کھلنے کی وجہ سے وہ اطمینان محسوس کر رہا ہے، مگر اصل چکر سے وہ بھی لا علم رہا۔ جیپ میں بیٹھا ہوا آدمی کافی دیر سے گولڈ مین اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر کافی دیر ہو گئی اور وہ لوگ واپس نہ آئے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ بے چین ہو گیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ نہ وہ جیپ چھوڑ سکتا تھا اور نہ ان کے پیچھے جا سکتا تھا۔ جیپ میں ٹرانسمیٹر تو موجود تھا، مگر یہ یک طرفہ تھا، یعنی گولڈ مین کے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی میں فٹ ٹرانسمیٹر سے یہاں رابطہ تو قائم کیا جا سکتا تھا، مگر ادھر سے کال نہیں کی جا سکتی تھی۔ کافی دیر بعد اچانک ٹرانسمیٹر جاگ اٹھا، اس کا سرخ بلب جلنے لگا اور تیز سی سیٹی گونجنے لگی، اور سب کچھ ایک لمحے کے لیے ہوا اور پھر ٹرانسمیٹر بند ہو گیا۔ وہ آدمی چوکنا ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ گولڈ مین خطرے میں پھنس چکا ہے۔ دوسرے لمحے اس آدمی نے جیپ کی سیٹ کے نیچے سے ایک وسیع الہیت ٹرانسمیٹر نکالا اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو 816 کالنگ اوور۔ سبز بلب جلتے ہی اس نے کہا،
हेलो, नंबर 1 स्पीकिंग, ओवर। दूसरी तरफ से एक पुरवकार आवाज़ सुनाई दी। बॉस, मैं टांगानिका से 150 मील दूर मौजूद हूँ। मुजरिम पार्टी की जीपों में मिस्टर गोल्डमैन ने वायरलेस बम फिट कर दिए थे। फिर जीपें तबाह कर दी गईं। मिस्टर गोल्डमैन 3 दूसरे साथियों को लेकर लोकेशन पर गए। फिर तकरीबन 4 घंटे बाद अभी रेड पॉइंट ने खतरे का इजहार किया है। मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, ओवर। नंबर 816 ने घबराए हुए लहजे में तफसील बयान की। ओह, इसका मतलब है कि गोल्डमैन खतरे में फंस चुका है, और उसके लहजे में भी परेशानी थी। जी हाँ, रेड पॉइंट के जलने से तो यही महसूस होता है कि वो शायद खतरे में हैं, ओवर। नंबर 816 ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, तुम वहीं ठहरो, हम अभी इमदाद भेजते हैं, ओवर, बॉस ने जवाब दिया। ओके सर, ओवर, नंबर 816 ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, बॉस ने कहा, और फिर सिलसिला मुनक़ते हो गया। नंबर 816 ने ट्रांसमीटर बंद करके उसे जीप की सीट के नीचे रखा और फिर हेडक्वार्टर से आने वाली इमदाद का इंतजार करने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद एक जीप तेजी से उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आई। चंद ही लम्हों बाद जीप उसके करीब आकर रुक गई। जीप में से 4 आदमी बाहर निकले। सूटों में मलबूस होने के बावजूद वो किसी वहशी अफ्रीकी कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद मालूम होते थे। उनके जिस्म दुबले पतले लेकिन बेहद ठोस महसूस हो रहे थे। आंखों में वहशियानापन किस्म की चमक थी। वो लोग किधर हैं? उनमें से एक नौजवान जो उनका इंचार्ज मालूम होता था ने नंबर 816 से सवाल किया, और नंबर 816 ने उन्हें इशारे से वो जगह बतला दी। हमें आगे से चक्कर लगाकर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो लोग अब आगे निकल गए हों, उसी इंचार्ज ने अपने साथियों से कहा, और बाकी तीनों ने तायद में सर हिला दिए। हमारे पीछे आओ, इंचार्ज ने नंबर 816 से कहा, और फिर दोबारा वो अपनी जीप में सवार हो गए। फिर एक दूसरे के पीछे अच्छी खासी रफ्तार से जीपें दौड़ने लगीं। काफ़ी दूर तक जाने के बाद उन्होंने जीपें रोक दी। उस वक्त दोपहर ढलने वाली थी। फिर उनमें से एक उतरकर एक बड़े दरख्त की तरफ बढ़ा। उसके गले में ताकतवर किस्म की दूरबीन लटकी हुई थी। वो एक फुर्तीले बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ता चला गया। चंद ही लम्हों में वो दरख्त की चोटी पर पहुंच गया। उसने दूरबीन आंखों से लगाई, फिर इधर उधर देखने लगा जिधर इन लोगों की मौजूदगी का शुबा हो सकता था। काफी देर तक देखता रहा, फिर उसने दूरबीन आंखों से हटाई और नीचे उतर आया। वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अलबत्ता 2 जीपें जली पड़ी हैं, मगर उनके करीब कोई आदमी नहीं है। उसने इंचार्ज को रिपोर्ट दी। इसका मतलब है वो लोग और आगे बढ़ चुके हैं, इंचार्ज ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मगर जिस रास्ते पर वो बढ़ रहे हैं वो तो नाशी कबीले के रास्ते में पड़ता है, और नाशी कबीले के मुतालिक आप जानते ही हैं, उसी आदमी ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में गोल्डमैन और उसके साथी उनके हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें नाशी कबीले की सरहद से पहले ही उनको छुड़ाना पड़ेगा, वरना नाशी कबीले वाले किसी को भी रिहा करने पर आमादा नहीं होंगे, इंचार्ज ने कहा। और फिर वहां चंद लम्हे खामोशी रही। फिर इंचार्ज ने ही सकूत तोड़ा, और आगे बढ़ो। और एक दफा फिर जीपें आगे दौड़ने लगी। तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्होंने जीपें रोक दी। वही आदमी एक दफा फिर दरख्त पर चढ़कर दूरबीन आंखों से लगाकर देखने लगा। चंद लम्हों बाद वो चौंक पड़ा। उसने दूरबीन आंखों से हटा ली और फिर तेजी से नीचे उतर आया। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाशी कबीले की सरहद से अभी वो 500 नेज़ों के फासले पर हैं। उनकी तादाद काफ़ी है और उन्होंने सामान भी उठा रखा है, लेकिन उनमें सिर्फ गोल्डमैन ही नजर आ रहा है, बाकी साथी उनके साथ नहीं हैं, उसने रिपोर्ट दी। इसका मतलब है कि गोल्डमैन के अलावा बाकी साथी हलाक हो चुके हैं। इंचार्ज के लहजे में अफसोस के साथ साथ वहशत भी थी। मालूम तो यही होता है, उसने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। हमें नाशी कबीले में उन लोगों के दाखिले से पहले पहले गोल्डमैन को उनके पंजे से छुड़ाना है, इंचार्ज ने कहा। फिर उसने सबको जीपों में बैठने का हुक्म दिया और जीपें जंगल के अंदर मोड़ दी। इंचार्ज खुद जीप चला रहा था। वो बेइंतहा माहिर था कि घने दरख्तों के दरमियान में से काफी से ज्यादा तेज रफ्तारी से जीप चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। काफी दूर आने के बाद उसने जीप रोक दी। मेरे ख्याल में 111 यहां से सही मार करेगी, इंचार्ज ने कहा। जी हां, एक आदमी ने जवाब दिया। और फिर इंचार्ज के हुक्म पर वो लोग नीचे उतर आए। उन्होंने जीपों की सीटों को इंतहाई फुर्ती से अलहदा करके बाहर निकाल लिया। फिर चारों ने मिलकर जीप के अंदर पड़ा हुआ एक तवील आला बाहर निकाला। ये अजीबो गरीब आला था। देखने में ऐसा महसूस होता था जैसे राइफल की लंबी नाल हो, मगर उसके आखिरी सिरे पर बजाय दस्ते के एक गोल जार सा था। इसे बाहर निकालकर इंचार्ज ने उस जार का एक बटन दबाया तो उस जार का खोल उठ गया
اس کے اندر مختلف بٹن نظر آ رہے تھے۔ عجیب پیچیدہ سی مشینری فٹ تھی۔ انچارج نے جیپ میں موجود ایک ڈبہ کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا بم نکالا اور پھر اس نے اسے مشینری میں موجود ایک خانے میں ڈال کر ایک بٹن دبا دیا۔ اسے فٹ کرو، انچارج نے حکم دیا، اور پھر چاروں نے مل کر اسے ایک درخت کے تنے کے ساتھ فٹ کر دیا۔ فٹنگ کے لیے اس نے، جس کا نام 111 تھا، کے ساتھ ضروری انتظامات موجود تھے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس آلے کو درخت کے ساتھ مضبوطی سے فٹ کر دیا۔ پھر انچارج نے اس آدمی کو جس کے گلے میں دوربین فٹ تھی اشارہ کیا اور وہ دوبارہ درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ اس مرتبہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈیکٹا فون ٹائپ کا آلہ بھی تھا۔ اس نے درخت کی چوٹی پر پہنچ کر دوربین آنکھوں سے لگائی اور پھر ڈیکٹا فون کو منہ کے سامنے رکھا۔ ڈیکٹا فون کا ریسیور 111 کے اوپر ہی فٹ کر دیا گیا تھا۔ اب دوربین والے کی آواز وہ لوگ بخوبی سن سکتے تھے۔ مجھے وہ لوگ نظر آ گئے ہیں۔ وہ ناشی قبیلے کی سرحد سے صرف 200 نیزوں کے فاصلے پر ہیں۔ مجھے ناشی قبیلے کی سرحد پر بھی پر اسرار سی نقل و حرکت نظر آ رہی ہے۔ شاید ناشی قبیلے والے ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ صرف انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ کب یہ لوگ ان کی سرحد میں داخل ہوں اور کب ان پر ہاتھ ڈالیں۔ درخت پر موجود آدمی رپورٹ دے رہا تھا۔ گولڈ مین کی پوزیشن کیا ہے؟ انچارج نے ریسیور کا ایک بٹن دبا کر پوچھا۔ گولڈ مین درمیان میں ہے، جواب ملا۔ ٹھیک ہے، اینگل بتلاؤ، انچارج نے پوچھا۔ سر، A6 3rd ڈگری اپ 76 1 ڈاؤن تقریباً 5 کلومیٹر۔ ڈسٹنس فائر کریں، اوپر والے نے بتایا۔ وہ دوربین کے لیے اینگل پر سے ریڈنگ لیتا ہوا بولا۔ اوکے، انچارج نے کہا، اور پھر اس نے پھرتی سے مختلف بٹن دبا کر اور ڈائل گھما کر مطلوبہ اینگل لیے اور پھر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ مشین سے زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور پھر 111 کی لمبی نالی کے سرے سے ایک سرخ رنگ کا شعلہ سا لپکتا نظر آیا۔ نال کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ وہ شعلہ آسمان کی طرف تیزی سے اٹھتا چلا گیا۔ کافی دور اونچا جا کر وہ اپنے مخصوص زاویے پر نیچے گرنے لگا۔ بالکل صحیح اینگل پر 111 بم جا رہا ہے۔ دوربین والے کی آواز سنائی دی اور انچارج سمیت سب کے چہرے خوشی اور مسرت سے کھل اٹھے۔ تمام پارٹی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک جوزف تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا عمران کے قریب آیا۔ باس، میری بات سنیں، اس نے تشویش بھرے لہجے میں عمران سے کہا، اور عمران چونک پڑا۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایک خاص بات ہے باس، جوزف نے جواب دیا، اور پھر عمران باقی پارٹی سے علیحدہ ہو گیا۔ باس، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پر ناشی قبیلہ آتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ جوزف کے لہجے میں تشویش تھی۔ ناشی قبیلہ؟ ہاں، مجھے پتا تو چلا تھا کہ ہمیں ناشی قبیلے کے قریب سے ہو کر گزرنا ہے، عمران نے جواب دیا۔ ویسے وہ اس وقت بے حد سنجیدہ تھا۔ پھر تو باس، آپ کو ناشی قبیلے کے متعلق پوری طرح علم نہیں ہے، جوزف نے جواب دیا۔ کیا ان کے سروں پر سینگ ہیں اور دم کے سرے پر پھول اگتے ہیں؟ عمران جھنجھلا کر بولا۔ باس، یہ قبیلہ انتہائی خونخوار اور خوفناک ہے۔ یہ آدم خور تو نہیں، مگر ان میں غیر ملکیوں کو قتل کرنا مقدس سمجھا جاتا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ نہیں، مہذب شہر سے صرف 200-250 میل دور بسنے والا قبیلہ اتنا غیر مہذب نہیں ہو سکتا، عمران بحث پر اتر آیا۔ باس، آپ نہیں جانتے، یہ انتہائی خطرناک قبیلہ ہے، ہمیں اس راستے سے نہیں جانا چاہیے، جوزف نے جواب دیا۔ لیکن وہاں نانگا ٹیکا میں تو مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ یہ محفوظ ترین راستہ ہے، عمران کے لہجے میں بھی تشویش کے آثار ابھر آئے۔ ہمیں اس قبیلے سے کترا کر نکل جانا چاہیے، جوزف نے تجویز پیش کی۔ مگر اس قبیلے کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی سرحد کافی دور ہے، ہمیں آج رات ان کی سرحد سے ادھر ہی قیام کرنا چاہیے، جوزف نے جواب دیا۔ تو کیا رات کو وہ لوگ ہم پر ٹوٹ نہ پڑیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، قبائلی روایات کے مطابق وہ اپنی سرحد سے ایک قدم بھی ادھر کسی پر حملہ نہیں کر سکتے، ہم ان کی سرحد سے ایک قدم ادھر بالکل محفوظ ہوں گے، جوزف نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، جب ان کی سرحد قریب آئے تو مجھے بتا دینا، رات وہیں کیمپ لگائیں گے، پھر رات کو ہی سوچیں گے، عمران نے جواب دیا اور جوزف نے سر ہلا دیا، اور عمران دوبارہ گولڈ مین کے قریب آ گیا۔ مسٹر گولڈ مین، آپ ناشی قبیلے کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ عمران نے گولڈ مین سے سوال کیا۔ جہاں تک مجھے علم ہے یہ قبیلہ کسی زمانے میں بڑا خون خوار تھا، مگر اب قدر مہذب ہو چکا ہے، گولڈ مین نے جواب دیا۔ ابھی عمران کوئی جواب دینے ہی لگا تھا کہ اچانک آسمان پر ایک زوردار گونج کی آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ دور آسمان کی طرف ایک شعلہ سا لپکتا نظر آ رہا تھا۔ گولڈ مین کی نظروں میں یہ شعلہ دیکھ کر ایک مطمئن سی چمک آ گئی، لیکن عمران کی نظروں میں تشویش تھی۔ اس نے اس شعلے کو سگنل سمجھا۔
مگر شعلہ بدستور بلندی کی طرف بڑھتا چلا گیا، پھر وہ نیچے گرنے لگا، اور عمران یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شعلے کا نیچے گرنے کا اینگل اس قسم کا تھا کہ وہ ان کے درمیان آ گرتا۔ دور بھاگو، ہٹ جاؤ، عمران چیخا، اور دوسرے لمحے ساری ٹیم بکھر گئی، مگر گولڈ مین نے لپک کر عمران کی کمر کے گرد ہاتھوں کا گھیرا ڈال دیا۔ عمران اس اچانک افتاد سے ایک لمحے کے لیے بوکھلا گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیا۔ اب وہ شعلہ عین عمران کے سر کے اوپر تھا۔ عمران نے پھرتی سے ایک طرف جمپ لگا دیا اور اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ شعلہ زمین سے ٹکرا کر پھٹ چکا تھا۔ زرد رنگ کے دھوئیں کا بادل سا چاروں طرف چھا گیا، پھر پوری ٹیم اس زرد رنگ کے دھوئیں کے حلقے میں آ گئی۔ عمران کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ اس کا سانس رک گیا، دوران خون چہرے کی طرف زیادہ ہو گیا، ذہن میں سیٹیاں بجنے لگیں، پھر یکلخت اندھیرا چھا گیا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ ایک دو لمحے یہ احساس رہا، پھر ہر قسم کے احساس سے وہ عاری ہو گیا۔ ایسی حالت باقی ٹیم کی بھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دھوئیں کا بادل چھٹا تو وہاں چاروں طرف ٹیم کے افراد زمین پر پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب بے حس و حرکت پڑے تھے۔ عمران اور گولڈ مین قریب قریب ہی پڑے تھے، البتہ ان کے باقی ساتھی کافی فاصلے پر تھے، مگر وہ سب بے حس و حرکت تھے، اور جنگل میں ایک پر اسرار سکوت طاری ہو گیا، جیسے اس ٹیم کے ساتھ ساتھ جنگل کی ہر چیز ساکت ہو گئی ہو۔ سب لوگ 111 کا شکار ہو گئے ہیں باس، دوربین والے کی مسرت سے بھرپور چہکار سنائی دی۔ ٹھیک ہے، نیچے اترو، ہمیں جلد از جلد ان کے پاس پہنچنا چاہیے، وقت بہت تھوڑا ہے، انچارج نے کہا، اور پھر درخت پر بیٹھا ہوا آدمی نیچے اتر آیا۔ ان سب نے مل کر 111 درخت سے علیحدہ کی اور پھر اسے دوبارہ جیپ میں لوڈ کر دیا۔ مشین گن ہاتھ میں لے لو، ہم پیدل ہی جائیں گے، انچارج نے حکم دیا، اور پھر وہ سب لوگ مشین گنیں ہاتھ میں لیے تقریباً بھاگنے لگے۔ ان کا رخ ادھر ہی تھا جدھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو 111 کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ انچارج بار بار ہاتھوں میں بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالتا۔ وہ لگاتار درختوں کے درمیان بھاگ رہے تھے۔ اچانک کہیں قریب سے شیر کی دھاڑ سنائی دی اور ساری پارٹی یوں رک گئی جیسے کسی نے زبردستی بریک لگا کر روک دیا ہو۔ شیر قریب ہی ہے باس، ایک آدمی نے جواب دیا۔ بھاگتے چلو، ہمارے پاس مشین گنیں ہیں، اگر شیر نے ہمارا راستہ روکا تو اس کی قسمت ہی خراب ہوگی، انچارج نے غصے سے کہا، اور ایک مرتبہ وہ پھر سب لوگ بھاگنے لگے۔ شیر کی دھاڑ ایک بار پھر سنائی دی، مگر اس بار کافی دور تھی۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں بھاگتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر ابھی تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے تھے۔ پھر اچانک سب سے آگے جانے والا آدمی رک گیا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، وہ بری طرح چیخا اور ساری پارٹی رک گئی۔ کیا بات ہے؟ انچارج نے غصے سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ باس، ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں، ہم ناشی قبیلے کی سرحد میں داخل ہونے والے ہیں، اس آدمی نے تقریباً 100 گز دور ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر سب کی نظریں اس درخت پر جم گئیں۔ یہ ایک خاصا اونچا درخت تھا جس کی ایک مضبوط سی شاخ سے شیر کی کھال لٹک رہی تھی۔ یہ ناشی قبیلے کی سرحد کا مخصوص نشان تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انچارج پریشان لہجے میں بڑبڑایا۔ راستہ تو ٹھیک ہی ہے، مگر یہ نشان؟ وہ حیرت بھری نظروں سے نشان کو دیکھ رہا تھا۔ دائیں طرف بھاگو، آخر انچارج نے ایک لمحے سوچنے کے بعد حکم دیا۔ پھر پارٹی دائیں طرف گھوم گئی، مگر اسی لمحے نامعلوم سمتوں سے ان پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک آدمی کی چیخ جنگل میں گونج گئی، تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا تھا۔ باقی لوگ بچ گئے تھے مگر وہ رکے نہیں، بھاگتے رہے۔ وہ آدمی جس کی گردن میں تیر لگا تھا وہیں گر گیا۔ پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ دوسری مرتبہ تیر نہیں آئے، شاید یہ ناشی قبیلے والوں کی طرف سے انتباہ تھی۔ پھر جلد ہی وہ دائیں طرف بھاگتے ہوئے انچارج کے کہنے پر سیدھے رخ بھاگنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں 111 بم پھٹا تھا۔ سب لوگ بری طرح ہانپ رہے تھے، مگر یہاں پہنچ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، کیونکہ وہاں ایک آدمی بھی موجود نہیں تھا۔ گولڈ مین بھی غائب تھا۔ اوہ، یہ لوگ کہاں گئے؟ انچارج جو بے تحاشا دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہا تھا بڑبڑایا۔ معلوم نہیں جناب، ایک آدمی نے جواب دیا۔ کہیں ناشی قبیلے والے تو نہیں انہیں اٹھا کر لے گئے؟ انچارج نے پھر کہا، مگر ناشی قبیلے کی سرحد تو یہاں سے کافی دور ہے، پھر وہ لوگ اپنی سرحدوں سے باہر آیا نہیں کرتے۔ دوسری آدمی نے جواب دیا، تو پھر یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ انچارج نے حیرت سے پوچھا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں درخت پر چڑھ کر چیک کروں؟ ایک آدمی نے پوچھا جس کے گلے میں دوربین لٹکی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، فوراً جلدی کرو،
انچارج نے اسے حکم دیا اور پھر وہ حکم ملتے ہی انتہائی پھرتی سے درخت پر چڑھتا چلا گیا۔ درخت کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ تھوڑی دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر اسے دور دور تک کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس سے وہ حالات کو سمجھ سکتا۔ کافی دیر تک وہ دیکھتا رہا، پھر اس نے دوربین آنکھوں سے اتار دی اور مایوسی سے سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا۔ وہ لوگ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے۔ اس نے انچارج کو رپورٹ دی اور پھر اس سے پہلے کہ انچارج کوئی جواب دیتا، اچانک ان کے چاروں طرف ہلکا سا شور بلند ہوا اور پھر چاروں طرف بڑی بڑی جھاڑیوں سے قوی ہیکل مادرزاد برہنہ افریقی نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ او نامی ڈاکو! ایک آدمی انہیں دیکھتے ہی چیخا اور پھر نامی ڈاکوؤں کا نام سنتے ہی ان کے رنگ اڑ گئے۔ انہیں اپنی بھیانک موت کا یقین ہو گیا۔ دوسرے لمحے انہوں نے گھبرا کر بے تحاشا مشین گنوں کے فائر کھول دیے۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ چیخوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ بے تحاشا نامی ڈاکو مرنے لگے، مگر دوسرے لمحے ان پر زہریلے نیزوں کی بارش ہو گئی اور پھر چند لمحوں بعد میدان صاف تھا۔ ان سب کے جسموں میں کئی کئی نیزے تراز ہو چکے تھے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے چھوٹ چکی تھیں اور وہ زمین پر پڑے پڑے تڑپ رہے تھے۔ نامیوں کے کہکوں سے جنگل اس طرح گونج اٹھا جیسے وہاں ہزاروں بدروحیں مل کر کہکہے لگا رہی ہوں۔ وہ خوشی سے ناچتے ہوئے زمین پر تڑپنے والوں کے گرد اکٹھے ہونے لگے اور پھر جب وہ لوگ ان کے قریب پہنچے تو تڑپنے والے دم توڑ چکے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی بے ہوش پڑے تھے کہ اچانک ان کے چاروں طرف جھاڑیوں سے لمبے قد اور گھٹے ہوئے جسم کے مادرزاد برہنہ افریقی نکل آئے۔ یہ لوگ تعداد میں تقریباً 50-60 تھے۔ وہ سب آ کر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ان کا سردار، جس نے سر پر کسی خوبصورت پرندے کے پروں کا تاج پہنا ہوا تھا، آگے بڑھا اور پھر اس نے عمران کو سیدھا کیا۔ تھوڑی دیر تک وہ آپس میں بات چیت کرتے رہے، پھر سردار کے حکم پر ان سب نے مل کر پوری ٹیم کے افراد کو ہاتھوں پر اٹھا لیا اور دوسرے افریقیوں نے ان کا سامان بھی اٹھا لیا۔ اسی لمحے دور سے ایک افریقی چلایا۔ اس کی آواز سن کر سب چونک پڑے۔ نامبی نامبی! وہ افریقی چلا رہا تھا۔ نامبی کا لفظ ان سب کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوا اور پھر وہ لوگ شور مچاتے ہوئے بھاگنے لگے۔ ان کی رفتار باوجود وزن اٹھانے کے کافی تیز تھی۔ جلد ہی وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں گم ہو گئے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد وہ لوگ جنگل کے درمیان ایک صاف قطع میں پہنچ گئے۔ یہاں چاروں طرف سرکنڈوں کی بھدی جھونپڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو انہوں نے ایک بڑی سی جھونپڑی میں بند کر دیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد دروازہ کھلا اور دوبارہ افریقی اندر داخل ہوئے۔ یہ سب لوگ ابھی تک بے ہوش تھے۔ انہوں نے ان سب لوگوں کو اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر لے آئے۔ رات ہو چکی تھی اور میدان میں قبیلے کے تمام افراد موجود تھے۔ ان سب نے ایک گھیرا سا بنایا ہوا تھا جس کے درمیان صاف زمین تھی اور اس میدان کے درمیان لکڑیوں کا ایک ڈھیر جل رہا تھا جس سے دور دور تک روشنی ہو رہی تھی۔ میدان میں چھوٹے چھوٹے درختوں کے تنے گاڑے ہوئے تھے۔ افریقیوں نے ان سب کو ان کھمبوں سے باندھ دیا اور پھر وہ سب لوگ ناچنے اور گانے لگے۔ سب سے پہلے عمران کو ہوش آیا۔ چند لمحے تک وہ خالی الذہن سے سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اسے ہوش آنے لگا۔ اب اسے سب کچھ یاد آ گیا کہ بم پھٹنے سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ اپنے ارد گرد جنگلیوں کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس وقت وہ ناشی قبیلے کی قید میں ہیں۔ اس نے ارد گرد دیکھا، پھر اسے کھمبوں سے اپنے تمام ساتھی بندھے ہوئے نظر آئے۔ اس کی سیدھی طرف گولڈ مین بندھا ہوا تھا، وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ پھر جنگلیوں کے ناچ میں تیزی آتی چلی گئی۔ ایک عجیب سا وحشت ناک رقص تھا۔ پھر عمران نے دیکھا کہ گولڈ مین کو بھی ہوش آ رہا تھا۔ رقص جاری تھا۔ شاید یہ وحشیوں کے بے پناہ شور کا دخل تھا کہ تمام لوگ یکے بعد دیگرے ہوش میں آتے چلے گئے۔ پھر ناچتے ناچتے وحشی نیزے تان کر گولڈ مین کی طرف بڑھے۔ کیونکہ ترتیب کے لحاظ سے پہلا کھمبا گولڈ مین ہی کا تھا، انہوں نے قریب آ کر گولڈ مین کی رسیاں کھولیں اور پھر اپنے بازوؤں میں پکڑ کر میدان کے درمیان میں لے گئے۔ گولڈ مین اب پوری طرح ہوش میں تھا، اس لیے بری طرح تڑپ رہا تھا، مگر وحشیوں کی مضبوط گرفت کی وجہ سے بے بس تھا۔ اسے میدان میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ گولڈ مین کے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر چاروں طرف ناچنے والے وحشیوں نے اپنے نیزے تان لیے اور پھر گولڈ مین جدھر بھاگتا ادھر سے نیزے اس کے جسم میں چبھنے لگے۔ ایک عجیب سا وحشت ناک منظر تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لوگ اسے تکلیف پہنچا کر بے پناہ خوشی محسوس کر رہے ہوں۔ جیسے ہی ان میں سے کسی کا نیزہ گولڈ مین کے جسم میں گھستا، خوشی کے نعروں کا ایک طوفان برپا ہو جاتا۔ گولڈ مین لہو لہان ہو گیا تھا۔
وہ بری طرح چیخ رہا تھا، وہ لگاتار افریقیوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ آخر بے دم ہو کر درمیان میں گر پڑا اور پھر ایک دم سینکڑوں نیزوں نے اس کے جسم کو چھید دیا۔ عمران نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب وحشی لہولہان نیزے لیے اچھل کود کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے گولڈ مین کا سر علیحدہ کیا اور اسے نیزے پر پرو کر ناچتا ہوا دور بیٹھے سردار کی طرف بڑھنے لگا۔ سردار 2 افریقی عورتوں کے ساتھ چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ اس افریقی نے سردار کے پاس جا کر گولڈ مین کا سر نیزے سے اتارا اور پھر اسے سردار کے سامنے ڈال دیا۔